الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا مماثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ولا في سائر العالمين وأشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا ونبينا وأكرمنا وأفضلنا وأعلانا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. أما بعد
آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خلیل کی سنت کی ادائیگی کے لیے تمام مسلمان مستعد ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس آزمائش کے اندر پورے اترے تو اللہ نے ان کو پوری دنیا کے انسانوں کا امام بنایا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہی فرمایا کہ وہ ابراہیم جس نے ہماری خاطر ہجرت کی، جو آیات میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ میں تیری خاطر اپنا ملک یعنی اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں اور میں اپنے پروردگار سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے سیدھی راہ پر لگائے گا۔ پھر یہ کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ تو پھر کچھ مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیک بچہ عنایت کیا جو بردبار تھا۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پھر اس بچے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى کہ اے بیٹے تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالی کی ان آیات پر اگر ہم غور کریں تو بڑا واضح مطلب نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب وحی تھا کیونکہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس پیارے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کو حکم نہیں دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے اس حکم کو، اس خبر کو یہی سمجھا کہ یہ میرے والد کا حکم نہیں ہے، یہ میرے والد کی طرف سے خبر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر یہ اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ اے ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہ پیغمبر دونوں، ایک پیغمبر ہیں جو والد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک وہ پیغمبر ہیں جو ابھی بچے ہیں، دونوں مستعد ہیں اس کام کے لیے کہ اللہ کا کام جو ہے وہ فوری طور پر ہو جائے۔ اور اس کام میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ شیطان تھا۔ اس شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ کام جو کرنے والے تھے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رجم کیا، پتھروں سے اس کو مارا، ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سنت قرار دیا کہ جہاں بیٹے کی قربانی جو ہم اس کو قربان نہیں ہونا چاہ رہے تھے
بلکہ اس کی بجائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے وہ میڑھا جو جنت کے اندر پل رہا تھا، ہم نے اس کی بجائے جو ہے وہ قربان کرنے کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا کہ وہ جا کر کے یہ وہاں پہنچائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہ میڑھا جو ہے وہ قربان ہو گیا، لیکن شیطان جو ہے اس سے پہلے رمی کر دیا گیا۔ آج اس سنت کی ادائیگی حجاج کرام منا کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ جو سنت ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ ہمارے خلوص کو بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ وہ کون ایسا شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی سے روگردانی کرے گا، صرف اور صرف وہی کرے گا جو اپنے نفس کا بے وقوف ہوگا، جس نے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہوگی۔ الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ کہ ہم نے دنیا کے اندر اس کو چن لیا، اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی مخالفت کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم اگر آج اس بات کا تجزیہ کریں کہ یہ جو سنتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شعار بنایا کہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں جہاں آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان نشانیوں میں جہاں مقام ابراہیم پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، ان نشانیوں میں جہاں آپ صفا مروہ دوڑتے ہیں، ان نشانیوں میں جہاں آپ قربانی کرتے ہیں، عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اور مزدلفہ کے اندر رات کو وقوف کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، منا میں آپ 10 11 12 تاریخ تک رہتے ہیں اور شیطان کو جو ہے وہ رمی کرتے ہیں۔ یہ شعائر اللہ کے ساتھ مناسک حج بھی ہیں، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو ذبح عظیم ہے وترکنا علیہ فی الآخرین کہ ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ آج کا دن اتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی خاطر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم جانور قربان کریں گے، اور خون بہانا جو ہے یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کے قربانی کے خون جو قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے اس قربانی کا، یہ آپ کے اس خلوص کا جو آپ نے اللہ کی خاطر اپنے پیسے خرچ کیے اور قربانی خرید کر کے آئے، اور خلوص نیت کے ساتھ اس قربانی کے ساتھ پیار کیا، اس سے محبت کی، اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور قربانی جو ہے یہ قرآن یہی فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے یہ قربانی رکھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام سماوی ادیان جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں ان کے وہ پیغمبر ہیں، ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اور مسلمان کیونکہ یہ گلوبل ریلیجن والے ہیں اس لیے یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خاص مقبولیت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی سنتوں کو اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے،
وہ صرف مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ یکسو تھے اللہ کے لیے۔ اس لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، قربانی سے آپ کی دولت جو ہے، جو رزق حلال ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور قربانی جو ہے اس سے آپ کا ملک بھی مضبوط ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ جہاں قربانی دینے سے آپ کا گھر محفوظ ہوتا ہے، وہاں آپ کا ملک بھی محفوظ ہوتا ہے، کہ اگر ایک فوجی جو ہے وہ ملک اور ملت کے لیے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس سے آپ کی ملک کی سرحدیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، عوام جو ہیں اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک قربانی آپ اللہ کی خاطر دیں گے تو اس ایک قربانی سے جہاں آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی دولت مضبوط ہوگی، آپ کی ملت بھی مضبوط ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس لیے یہ قربانی کوئی عام چیز نہیں ہے، کوشش یہی کریں آپ کہ خلوص ہو اس کے اندر، اپنے لیے آپ قربانی کریں، آپ کی اولاد کے لیے قربانی ہو جائے گی، آپ غریبوں کے لیے قربانی کریں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ غرباء کے لیے، اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ قربانی کرتے تھے۔ اس لیے آپ جو ہیں ان غرباء کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن یہی فرماتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ نہر کی جاتی ہے، اس کا گھٹنا باندھ کر کھڑے کھڑے اس کو قربان کیا جاتا ہے، تو وہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور غرباء کو بھی دو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو دو، اور دوست احباب جو ہیں ان کو بھی دو۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ کتنے ایسے غرباء ہیں جن کو گوشت خریدنے کی طاقت نہیں، سارا سال وہ چھوٹا گوشت نہیں خرید کر سکتے، بکرے کا گوشت نہیں خرید کر سکتے، آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اور قربانی کی کھال جو ہے آپ صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر جو ادا کریں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے سال سے یہاں ایک کام شروع کیا ہے کہ زکوٰۃ کمیٹی کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر ہم نے اسی کوشش کو آگے بڑھانے کی اور کوشش کی ہے کہ آپ کی یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات اور یہ قربانی کی کھالیں جو ہیں، اگر آپ یہاں یونیورسٹی کی زکوٰۃ کمیٹی کو جمع کرائیں تو یونیورسٹی کے اندر جو ملازمین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے، اس کو آپ اپنے عزیز و اقارب میں بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے غرباء اور مساکین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے عمل پر ہے، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے، جہاں آپ کا دل جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، وہاں تک آپ پہنچائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو آپ اپنی جائے نماز کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو، کیونکہ یہ جب آپ اس پر نماز پڑھیں گے آپ کو یاد آئے گی سنت ابراہیمی کی۔ آپ اس کا بستر بھی بنا سکتے ہیں اپنا، مہمانوں کے لیے بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ قربانی کا دن ہے، سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ آج خون بہانا ہے، جانور کا قربان کرنا ہے، اور اس سنت کو ادا کریں خلوص نیت کے ساتھ۔ 5 نصیحتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت سنت کے مطابق کہ قربانی اور ذبح جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی خاطر ذبح کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے غیر اللہ کی خاطر جو ہے وہ ذبح کیا۔ اس لیے مشرکین عرب بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے ہیں، ہمارے قریب ترین ہندو جو ہیں یہ بھی بتوں کے لیے ذبح کرتے ہیں،
ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی خاطر ذبح کرتے ہیں، اس لیے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ توحید جو ہے یہ آپ اپنے سینوں کے اندر سجائے رکھیں۔ نمبر 2، رزق حلال کی ہمیشہ جستجو کریں اور ہمیشہ رزق حلال کھائیں اور دوسروں تک پہنچائیں جتنا آپ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، آپ کے اندر جتنی وہ چیزیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ اعمال جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، ان کو ختم کریں، رحمان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، صدقات، زکوٰۃ اور خیرات خلوص نیت سے اپنے رزق کے حلال کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہیں، یعنی کہ فواحشات و منکرات جو ہیں ان کو ترک کر دیں۔ اور آخری بات کہ اس دنیا کے اندر سب سے کم ترین جو تعداد میں سماوی ادیان میں سے ہیں، میرے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے کم و بیش ہو، تقریباً 14 ملین یہودی ہے، اور وہ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے، انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ان کی حکومتیں بنانے میں، بگاڑنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس دنیا میں تقریباً 1300 ملین جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر قرآن کے مطابق اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ آج کے دن اپنے فرقوں کی قربانی دیں، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیں، یہ جو شیطانی جذبات ہیں ان کی قربانی دیں، اتحاد کریں، اپنے اندر محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں اللہ نے حرم پاک میں بھیجنے کے لیے ایک لباس دیا ہے مردوں کو، کفن کی 2 چادریں، اور ایک ہی زبان دی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے اندر سے بد امنی، دہشت گردی، یہ چیزیں اس وقت ختم ہوگی جب آپ کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، آپ محبت کریں گے، ملک کے لیے قربانی دیں، دین کے لیے قربانی دیں، اپنی عزت و ناموس کے لیے قربانی دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ضروری ہے آج کا دن ہمیں یاد کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله تعالى عليه عشرا، فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم آمنين صالمين۔
اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل بلاد. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كشمير وفلسطين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان. اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عساكر المسلمين في باكستان خاصة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وعافنا بعافيتك. ورب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ورب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جتنے یہاں موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کا پکا اور سچا خادم بنا. یا اللہ ہمیں علم اور عمل میں سب سے اعلیٰ بنا. یا اللہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کے اندر جہاں ہم پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس ادارے کو قیامت تک روشن فرما. اس جیسے جتنے بھی ادارے ہیں یا اللہ سب کو روشن فرما. یا اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مملکت کے اندر قرآن اور سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ تو اس مملکت کو صالح قیادت نصیب فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وصلى الله على النبي الكريم.